الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبيه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. صدق الله مولانا العظيم. حضور امیر جماعت مدظلہ العالی دے حضور امیر جماعت مدظلہ العالی کے ملفوظات طیبات جناب نے سماعت فرمائے. اصلاح کی جو باتیں تھیں وہ آپ نے ارشاد فرما دی ہیں. میں تو جناب کو بطور مشورہ گزارشات کروں گا. صحیح ہوں گی تو آپ قبول فرمانا، غلط ہوں گی تو آپ چھوڑ دینا. قرآن مجید فرقان حمید نے جس بات کی طرف ہماری توجہ کرائی ہے، ناچیر اسی بات کی طرف آپ کو لے جانا چاہتا ہے. میرا موضوع ہے خدمت دین کے حوالے سے علماء کی ذمہ داری. اس بات کا مجھے پوری طرح احساس ہے کہ ہم انتہائی بدترین غلامی کے ماحول میں بیٹھے ہیں. اگر کوئی ہماری ضرورت کی، ہمارے دین کی کوئی فکر، کوئی بات سامنے آتی ہے تو اس پر عمل کرنے سے ہم عاجز ہو جاتے ہیں. عمل کرنے سے عاجز کیوں ہو جاتے ہیں؟ کیونکہ ماحول نظام اسلامی نہیں ہے، انتہائی کفر کا بدترین غلامی کا ماحول ہے. تو آزادانہ زندگی جو اسلام بتا رہا ہے
وہ اگر ہمیں سمجھ بھی آ جائے گی تو ہم چل نہیں سکتے. یہ احساس ہے مجھے. لیکن چلو جتنا کچھ حاصل کرنا ممکن ہو اس کو حاصل کرنا ضروری ہوتا ہے. سب کو چھوڑا نہیں جاتا. پنجابی کی مثال مشہور ہے، جاندے چور دا لنگوٹا سی. شے خیر من لا شے، کچھ ہونا کچھ نہ ہونے سے بہتر ہے. زندگی نے اس آسمان و زمین کے چکی کے مابین جتنا عرصہ ہمیں پابند رکھا ہے تو ظاہر بات ہے کچھ نہ کچھ تو سوچنا پڑے گا نا. خدمت دین کے حوالے سے علماء کی ذمہ داری. ظاہر بات ہے پختہ کار، راسخ، مضبوط عالم ہی دین کی ذمہ داری سے عہدہ برا ہو سکتا ہے. دین کی ذمہ داری کا بوجھ صحیح اٹھا کر منزل مقصود تک پہنچ سکتا ہے. ناپختگی، خامکاری، علم میں کچا پن، طبیعت اور مزاج میں علمی عملی کمزوری، یہ بہت غلط نتائج دیتی ہے. ایسے بندے پر عالم کا اطلاق نہیں ہوتا، اس کو عالم نہیں کہہ سکتے. عالم وہی ہے جو پختہ، راسخ. یہ پختگی دو چیزوں، علم بھی پختہ ہو، عمل بھی پختہ ہو. علم ناقص اور خام، عالم نہ ہوا، نیم اللہ خطرہ امام. عمل ناقص ہوا، عمل صحیح نہ ہوا، فاسق، اسلام کا نقصان، دین کا نقصان، لوگوں کو غلط راستے پر ڈال دے گا. اللہ پاک نے عالم ہونے کے لیے قرآن مجید میں مسلمانوں کو یہ ارشاد دیا
لیتفقہوا فی الدین۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ فرمایا سارے جہاد پہ نہ بھاگ پڑو، سارے جہاد پہ نہ چلے جاؤ، کچھ لوگ تو ایسے ہوں تم میں سے جو دین میں فقیہ بن جائیں، دین میں تفقہ حاصل کریں، دین کو پختہ طریقے کے ساتھ سمجھیں۔ وَلْيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ۔ جب دوسرے لوگ ان کی قوم کے جو ادھر ادھر گئے ہوئے ہیں، اپنے دوسرے کاموں میں مصروف ہیں، جب وہ ان کے پاس آئیں تو یہ دین کے فقیہ لوگ، فقہاء لوگ ان کو ڈرائیں۔ وَلْيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ۔ اب بات سمجھ، یہ صحابہ کرام سے فرمایا جا رہا ہے۔ اس وقت جب سب صحابہ کا ارادہ شریف ہو گیا جہاد پر جانے کا، فضائل سنے، جہاد کی شان سنی، دل میں تمنا اٹھی سب جہاد پہ جائیں، اللہ نے فرمایا ایسا نہیں کرنا، کچھ لوگ تو چھوڑ کر جاؤ جو تمہارا دین سمجھے رسول پاک کی بارگاہ میں بیٹھ کر، جو تمہارے یہاں کے فقہاء، اساتذہ، مشائخ بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ ان کے پاس بیٹھے ہیں، یہ دین سمجھے۔ جب وہ مجاہدین واپس آئیں تو یہ جو دین سمجھ کر بیٹھے ہوئے ہیں یہ ان کو ڈرائیں، وہ جہاد سے مجاہد، صحابہ پھر مجاہدین، وہ جہاد سے واپس آ رہے ہیں، الجنت تحت ظلال السیوف، تلواروں کی چھاؤں تلے جنت ہے، وہ جنت سے واپس ہو رہے ہیں۔ اور پھر حکم ہو رہا ہے تم جو علماء بیٹھے ہو ان آنے والوں کو ڈراؤ۔ اس سے خود آپ سمجھیں کہ علماء کی ذمہ داری ڈرانا ہے، انذار ہے، اور کن کو ڈرانا ہے؟ جو صالحین لوگ ہیں۔ بروں کے لیے بخشش اور جنت کے پھاٹک کھول دینا یہ عالم کا کام نہیں، وہ عالم ہی نہیں، ظالم ہے۔ وہ جو مجاہدین ہیں، عاشقین ہیں، رسول پاک کے عاشق ہیں۔ صحابہ کون تھے؟ حضور کے عاشق نہیں تھے؟ وہ کتے کا بچہ ہوگا جو سمجھے میں عاشق ہوں، اور حضور کے صحابہ عاشق نہیں تھے؟ عشاقان کی جماعت، مجاہدین کی جماعت، سرفروشان اسلام کی جماعت، جب وہ واپس آ رہے ہیں تو اللہ فرماتا ہے یہ جو آگے دین سمجھ کر بیٹھے ہوئے ہیں ان کو ڈرائیں، بھائی یہ حکم ہے، یہ حکم ہے، نہیں کرو گے تو برباد ہو جاؤ گے، ایسا ہو جائے گا، ویسا ہو جائے گا، یہ سارا سناؤ۔ وَلْيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ۔ یہ اپنی اس قوم کو ڈرائیں جو چلی گئی تھی، جب واپس آ رہے ہیں تو یہ ڈرائیں۔ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ، تاکہ یہ پرہیز کریں،
کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب تک قرآن کی تعلیمات علماء اپنی ذمہ داری کو سمجھتے تھے، علماء کامل اور راسخ اور پختہ لوگ تھے، پختہ کار تھے، تو لوگ ہدایت پر تھے، ان کو عشق کا بھی پتہ تھا، ان کو جنت کا بھی پتہ تھا، ان کو رسول پاک کے بیانات اور فضائل اور مناقب اور شیون کے علم تھے، سب کچھ تھا، وہ جانتے تھے، خوب جانتے تھے اللہ کی رحمت کتنا ہے، خوب جانتے تھے حضور رحمت للعالمین ہے، لیکن اس کے باوجود یہ فرمایا جا رہا ہے کہ ایک وہ ہیں جو دوسرے کاروبار زندگی میں مصروف ہیں، اور ایک وہ ہیں جو علم کی خدمت میں مصروف ہیں۔ تو اب جو علم کی خدمت میں مصروف ہیں، ان کی ذمہ داری کیا ہے؟ ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ خود تو فقیہ بن کر بیٹھیں، پہلے خود پختہ بنے، دین میں تفقہ حاصل کریں، بدھو نہ بن کر بیٹھیں۔ پا نہ پڑی تو وقت نو چڑی، پا نہ پڑی تو وقت نو چڑی، خود اپنا حال پتلا ہے، اندھی کاری چار کتابیں آتی ہیں، عالم بن کر بیٹھ گئے، شرم کر تجھے کیا معلوم ہے علم کیا ہوتا ہے، عالم کیا ہوتا ہے، کبھی بھول کر بھی اپنے دل میں خیال نہ لانا کہ میں عالم ہوں۔ کہو بس اللہ پاک سے، یار میاں ہم مانگتے ہیں جتنا کچھ تھوڑا سا جانتے ہیں اتنا آگے لوگوں کو بتا دینا ہے، بس باقی علم بھائی ہمارا کام نہیں ہے، ہاں اتنا ہے جو علماء سے سنا ہے وہ آگے سنا، تو تفقہ پہلے حاصل کرو پھر الزام، یہ ذمہ داری ہے، یہ قرآن نے بتائی ہے، یہ قرآن تھا، صحابہ کی طرف چلتے ہیں، اس مسئلے پر روایات سناتا ہوں صرف دو کتابوں سے۔ ایک روایت تو السنن الکبریٰ بیہقی سے، اپنا ایک روایت تو تفسیر طبری سے، اور باقی روایات جو ہے وہ سنن الکبریٰ بیہقی سے۔ تفسیر طبری کی روایت جو ہے نا، جو صحیح سند کے ساتھ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کا قول شریف ہے، مولانا جن کے متعلق سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا کنیف مولع علم، کنیف مولع علم، کیونکہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا قد شریف صرف اتنا تھا جیسے بیٹھا ہوا بندہ، بیٹھا ہوا بندہ جتنا بنتا ہے اتنا ان کا مکمل قد شریف۔ تو حضرت عمر نے فرمایا چھوٹا سا برتن ہے علم کا بھرا ہوا، کمال راسخین علم میں تھے، کمال راسخین علم۔ کوفے کے لیے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کا انتخاب کیا تھا، سبحان اللہ، اور کوفے کے لوگوں کو آپ نے لکھا تھا تو میں دین سکھانے کے لیے، علم سکھانے کے لیے میں عبداللہ بن مسعود جیسا بندہ دے رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ آپ فرمایا کرتے تھے کوئی آیت ایسی نہیں جس کے متعلق مجھے معلوم نہ ہو کس وقت اتری، کہاں اتری اور کیوں اتری۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا بات، کیا بات۔
فرمایا اس کے باوجود بھی اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ فلاں شخص قرآن کا علم میری نسبت زیادہ رکھتا ہے، میں وہاں پر چل کر جاؤں گا علم حاصل کرنے کے لیے۔ اللہ شانہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تمہاری فقہ حنفی کا بڑا ماخذ اور مصدر حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود کو گنوایا جاتا ہے تمہاری فقہ کی کتابوں میں۔ تاریخ سمجھ آئی؟ وہ عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کان الرجل منا اذا تعلم 10 آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن۔ فرمایا ہم صحابہ کی جماعت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یا وہاں اس وقت کے جو مشائخ ہوتے کیونکہ حضور نے مشائخ اساتذہ بھی مقرر فرمائے ہوئے تھے، تو ان سے جب 10 آیاتیں ہم پڑھتے تھے، 10 آیاتیں پڑھنے کے بعد آگے 11ویں آیت کو ہاتھ نہیں لگاتے جب تک کہ ان کے مکمل معنی مطلب نہ سمجھ لیتے، پوری تفسیر نہ سمجھ لیتے اور ان 10 آیاتوں پر مکمل عمل نہ کر لیتے۔ ایک اور روایت ہے اس کے سند کے اندر اگرچہ مولانا کلام ہے لیکن شواہد اور مطابعات کے اندر قبول ہو جائے گی۔ اس میں یہ آتا ہے آخر میں فَتَعَلَّمْنَا الْقُرْآنَ وَالْعَمَلَ جَمِيعًا۔ اللہ اکبر۔ اور بعض روایات میں آتا ہے فَتَعَلَّمْنَا الْعِلْمَ وَالْعَمَلَ جَمِيعًا، کہ ہم نے علم اور عمل دونوں جمع کیا۔ یہ پختہ عالموں نے کی تفقہ فی الدین جس کو کہتے ہیں نا اس کی بات کر رہا ہوں۔ اللہ علماء کی جو پہلی ذمہ داری ہے کہ تم خود پختہ ہو جاؤ۔ اعلیٰ حضرت کیا فرما رہے ہیں بریلوی؟ لا فقہ الا بالتفقہ ولا تفقہ الا بالتوفیق۔ فرمایا فقہ تفقہ کے بغیر نہیں اور تفقہ اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں۔ اصل تو وہی ہے، لیکن بھی آخر یہ کسبی چیز ہے۔ تفقہ کسبی نہ ہوتا تو یہ بوجھ کیوں ڈالا جاتا؟ تفقہ کا بوجھ جو بندے پہ ڈالا گیا اس کا مطلب یہ نکلا کہ تیری کوشش سے، تیری سعی سے اللہ تعالیٰ کی توفیق آ جائے گی، مل جائے گا، تفقہ مل جائے گا۔ تو یہ تفقہ فی الدین، علم اور عمل دو چیزیں، یہ علماء کی ذمہ داری ہے، پہلے اپنے لیے، دوسروں کے لیے یہ ہے کہ پھر انذار ہو، ڈرانا ہے۔ دیکھو خدا بند قدوس جل جلالہ جو قرآن مجید میں علماء پر بڑی ذمہ داری ڈال رہا ہے اور ان پر فرض کر رہا ہے کہ تمہاری ذمہ داری تفقہ فی الدین کے بعد انذار ہے،
وہ ایسی بدبختی ہے، وہ لوگ الٹا کہتے ہیں یہ چشتی تو ڈراتے ہیں، بس یہ تو ڈراتے ہیں، دوسرے تو ہوئے ہوئے خوش اور بھڑوے کا بچہ، یہ خدا ڈراتا ہے۔ وہ شیطان کے بچے ہیں جنہوں نے ڈرانا چھوڑ دیا، یہ رحمان کے بندے ہیں جنہوں نے ڈرانے کا فریضہ ادا کیا۔ اللہ فرماتا ہے بل ينذروا قومهم، چاہے کوئی عاشق صادق ہو، جیسا مرضی ولی ہو، ڈرانے کے کام سے مستغنی نہیں ہو سکتا۔ جب صحابہ کرام کو اگلے بشارتیں دیتے تھے، خوشخبریاں، تو وہ فوراً ڈر کر کہتے تھے او بھائی برابر چھوٹ جائیں تو بڑی بات ہے۔ وہ خوشخبری دے گئے، عمر کو فرماتے ہیں تم نے ایسا کیا، ایسا کیا، ایسا کیا، ایسا کیا، جگہ جگہ رسول پاک کے ساتھ رہے، اور خلافت کا دور تم نے دیا، تمہاری خلافت اتنا کامیاب خلافت نہیں۔ فرماتے ہیں بات سنو، دھوکے میں وہی پڑے گا جس کو تم دھوکے میں ڈالو گے، میں تو اگر برابر چھوٹ جاؤں قیامت کے روز تو بڑی بات ہے۔ یہ آخری وقت جس وقت دنیا سے جا رہے تھے اس وقت ان کا یہ حال تھا۔ سچی بات یہ ہے کہ جب سے صوفیاء کے شطحیات آئے دنیا میں بہت نقصان ہوا۔ میں عاشقاں مینوں ڈر نہیں، مینوں فلان نہیں، مینوں فلان نہیں۔ وہ خدا کا بندہ رسول ڈر کرتے ہیں، وہ ڈر بتاتے ہیں۔ قرآن میں ایک مقام پر نہیں آیا کہ رسول نے فرمایا ہو مجھے تو کوئی ڈر نہیں۔ وہ صوفی بابا تمہیں کیا ہوا؟ تو کیوں دعوے شروع کر دیے تم نے امت کا بیڑا غرق کرنے کے لیے؟ اسی وجہ سے میرے مرشد حضرت صاحب قبلہ فرماتے تھے خواجہ غلام فرید کا کلام پڑھنے سے لوگ گمراہ ہوئے۔ ہمارے لیے کسی صوفی کا کلام ہدایت کی کتاب نہیں ہے، ذہن میں رکھنا۔ ہمارے لیے ہدایت کا کلام اللہ اور اس کے محبوب کا کلام، یہ محفوظ کلام ہے۔ علماء اہل سنت حضور خواجہ محمد شفیع الاجبار آستانہ علیہ فرید آباد۔ سمجھ آئی کہ نہیں؟ ٹھیک ہے، کسی گھر میں بیٹھا تھا تو حال ہے اس کا، صوفی کا حال، صوفی کا حال دوسروں کے لیے راستہ نہیں بتا۔ یہ پکی باتیں ہیں، اصول کی پکی باتیں ہمارے دین کی۔ میں آپ کو چیلنج کر رہا ہوں، یا تو کہو کہ اللہ کے نبی عاشق نہیں، کہو خدا کی رحمت کو پہچانتے نہیں، تو کہو یہ تمہارے آج کے لگڑے لولے موڑ بھی جانتے ہیں، خدا کا پتہ رسولوں کو نہیں جانتے۔ مجھے قرآن میں ایک مقام پر نہیں دکھا سکتے اللہ کے رسول نے فرمایا میں تو نہیں، وہاں پر تو یہ ہے قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم۔ محبوب تو فرما دے اگر میں خدا کی نافرمانی کروں گا تو میں تو خدا سے ڈرتا ہوں، خدا کے عظیم دن سے ڈرتا ہوں۔ بہت پتہ نہیں کہاں تک ہم پہنچ گئے ہیں، سوچ نہیں سکتے۔ ایمان سے تو میرے بھائی پہلی ذمہ داری ہے تفقہ، علم اور عمل دونوں کو جمع کرنا۔
مولانا جب علم اور عمل کی بات آتی ہے اللہ اکبر، تو ہماری شریعت کی جو ترتیب ہے کہ پہلے عقائد پختہ ہو، موٹے موٹے عقیدے جو ہوتے نا وہ پختہ کرو بچے کو، عقیدے موٹے پختہ کرنے کے بعد آداب سکھاؤ، آداب کے بعد فنون پڑھاؤ۔ کیوں؟ فنون جب آتے ہیں نا، جب علم آتا ہے، فن آتے ہیں بندے میں، تو جوش مارتا ہے، میرے پاس فلاں فن، تکبر آ گیا، عزازیل آ گیا، تو بڑی چیز بن گیا، فن تیرے۔ تو پہلے آداب سکھا لو تاکہ بیچارہ وہ فن کی سرکشی کو توڑ لے۔ کریمہ شریف پڑھا، کریمہ شریف سے لے کر علم اخلاق کی کتابیں پڑھانے کا پہلے یہی مقصد ہوتا ہے کہ بچے کو پہلے آداب سکھا دیے جائے۔ ادب میرے حضرت صاحب فرمایا کرتے تھے رحمہ اللہ تعالی، آپ فرمایا کرتے تھے کہ ایک ہے تعلیم، ایک ہے تربیت۔ فرماتے تھے تعلیم چھلکا، تربیت مغز۔ کیا فرماتے تھے؟ بولو۔ اور فرماتے تھے کوئی بندہ جو بادام ہے ان کا چھلکا کھاتا جائے اور مغز پھینکتا جائے، کون کہے گا اس کو سمجھتا؟ مرے گا۔ پھر فرمایا اگر کوئی آدمی بادام کے چھلکے میں گندگی ڈال کر کھانا شروع کر دے، مغز پھینک دے، گندگی ڈال کر کھانا شروع کر دے، وہ کتنا بڑا خبیث ہوگا، بے وقوف ہوگا۔ فرمایا دنیا نے، یورپ نے یہ کام کیا، تعلیم سے تربیت کا مغز نکال دیا اور اس میں گندگی اور ٹٹی بھر دی، یہودی تہذیب کی۔ اب کم وقت دنیا چھلکا ٹٹی والا بھر کے کھا رہی ہے اور خوش ہو رہی ہے، بچہ تعلیم حاصل کر رہا ہے۔ اور جب بڑے ہو کر تیار ہو کر سامنے آتے ہیں تو والدین بھی اس پر لان تان کر رہا ہوتا ہے، محلےدار بھی کرتے ہیں، حکومت بھی کرتی ہے، حکومت والے آپس میں ایک دوسرے کو کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں بہت پڑھ کا یہ ہے، وہ کہتا ہے کتے کا بچہ یہ ہے، وہ کہتا ہے وہ سور کا بچہ یہ ہے، یہ لوٹ گیا، یہ فلان کر گیا۔ وہ لانتی کے بچے یہ تمہارے اس چھلکے کے اندر انگریزی جفی کھا کر کھانے کا نتیجہ ہے اور کچھ نہیں ہے۔ اتنا حضرت صاحب نے ماشاءاللہ بصیرت کی بات کہی، فرمائی اللہ کہ ووٹ تو ووٹ ہے، ایک ہی ووٹ ہے جس کو تم کہتے ہو، کبھی اسلام کہتے ہو، کبھی کچھ کہتے ہو، کبھی کچھ کہتے ہو۔ عجیب بات ہے کہ اگر ووٹوں کے ذریعے تو جیت جائے تو بالکل صحیح ہوا، اور اگر تو ہار جائے تو دھاندلی، لاکھ لعنت ہے تم پر۔ کتے کا بچہ، یہ تو عجیب میں جا رہے، تم جیت جاؤ تو سارا کچھ ٹھیک ہوا۔ اگر تیرا حق بنتا ہے دھاندلی کہنے کا تو دوسروں کا بھی حق بنتا ہے، تو جیت جائے تو وہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ دھاندلی ہوئی۔ تو اگر جس نظام میں ہر کسی کا حق بنتا ہے دھاندلی کا دعویٰ کرنے کا، تو لعنت ہے ایسے نظام پر۔
تو بھائی یہ بات سمجھنا ذرا، جب یہ بہت بڑی میں دنیا میں پہلی بار یہ بات کرتا ہوں، ہم نے دیکھا ہے ہر دور میں علماء مشائخ ہوتے ہیں، وہ اپنی بساط کے مطابق، اپنے علمی مبلغ کے مطابق، اپنی علمی صلاحیت اور طاقت کے مطابق وہ کتابیں لکھتے ہیں۔ لیکن ہر کتاب لکھنے والا کتاب لکھ کر اس کتاب میں ہدایت کی باتیں رکھ جائے اور خطا اور غلطی اور گمراہی کی بات اس سے نہ ہو، یہ خدا پاک کی طرف سے کوئی ضمانت نہیں ہے۔ اسی وجہ سے ہم نے دیکھا بڑوں کی کتابیں، شارحین، محشین، دائیں بائیں کلام کرنے والے، بعد والے علماء مشائخ نے کہیں بھی یہ نظر ہو، کہیں بھی یہ کلام ہو، کہہ کر اعتراض کر دیا، رد کر دیا، یہ نہیں ہے، یوں نہیں، بات یوں کرنی چاہیے تھی، ایسا نہیں، ایسا ہے۔ یہ سلسلہ ہم مسلسل تاریخ میں دیکھتے ہیں۔ بڑے سے بڑا آدمی ہے، کوئی نہ کوئی بات اس سے ایسی ہو جاتی ہے جو قابل گرفت، قابل ترک، اس کو چھوڑنا پڑتا ہے۔ اسی وجہ سے بڑے بڑے اماموں کے اقوال ہیں، ما من احد الا وقد یغلط، کوئی بندہ ایسا نہیں ہوتا جیسے کوئی نہ کوئی غلطی ہو۔ اب جو عالم ہے، پہلی چیز اس کا مولانا پہلا فرض ہے عقیدہ سکھانا، عقیدہ سکھانا ہے بچے کو، تو پہلے عقیدے کی اتنا کہ وہ اسلام اور اہل سنت کے عقیدے کو سمجھتا ہو، اس میں صحیح اور غلط کے اندر تمیز کر سکتا، نقد اور شان ان کے ساتھ دے، دوسری بات چھوڑ دو چاہے جتنے بڑے ہوں۔ یہ مرحلہ عالم کا بہت ہی نازک اور بہت ہی سخت ہے۔ اس سے اپنا دین ایمان بچا کر گزرنا اور دوسرے بچے کو، دوسرے پڑھنے والے کو محفوظ کرنا، یہ بہت بڑا مشکل ہے۔ ہمارے اندر ایک کمزوری سمجھیں یہ دنیا میں چلتی ہے کہ گزشتہ بندہ جو بات کر گیا، گزشتہ بندہ ایک کوئی فن کی کتاب لکھ گیا، ہم نے اس کو حرف آخر سمجھا، کمال باشو فلاں مرغوب ہو جانا،
یہ ہمارے مشائخ کی روش آپ کو ایسے نظر نہیں آئے گی. وہ ہمیشہ نقد اور رد. علماء فرماتے ہیں جب نقد اور رد دونوں ترک ہو جائیں تو سمجھو عالم نہیں. علم کا تقاضا ہی نقد و رد ہے. تنقید کرے گا. العلم متحرک لیس بجامد. جامد نہیں ہوتا علم ٹکا ہوا ایک حال پر نہیں. اس نے حرکت کرتے رہنا ہے, چلتے رہنا ہے. بات سمجھنا آپ یہ پہلی مرتبہ میں کرنے لگا ہوں. میں نے اس عقائد کی کتابیں بہت پڑھی ہیں, بہت پڑھی ہیں. اللہ اکبر. قدیم سے لے کر حدیث تک. سب سے پہلے جو عقیدے پر کتابیں لکھی گئی ان سے لے کر قریب زمانے تک سب کتابیں میں نے جو دنیا پر چل رہی ہیں, میں کہہ سکتا ہوں کہ اکثر حصہ مجھے مل گیا اور میں نے ان کو پڑھا ہے. لیکن کتابوں میں یہ مجھے طریقہ کار علماء کا ضرور نظر آیا ہے کہ جہاں پر بھی ان کو کوئی سخم نظر آیا, کوئی غلطی نظر آئی, تو انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ پرانا بندہ ہے. انہوں نے کہا نہیں, بات یوں نہیں ہے, یوں. واہ واہ واہ, کیا نقد و جرا رسوخ یہی ہوتا ہے. خصوصاً عقیدے کے باب میں تقلید نہیں ہوتی. حرام ہے تقلید. بڑے بڑے لوگ, اب مثلا ایک امام ہوئے, امام ابو عبداللہ حلیمی شافعی. دنیا میں ان کی کتاب ہے المنہاج فی شعب الایمان. امام بیہقی شعب الایمان جو لکھی ہے ان کی المنہاج کو سامنے رکھ کے لکھی ہے. زیادہ اصل وہ ہے اس پر زیادات لکھے. بیہقی جس کو اصل بنا رہا ہے, بتاؤ ماخذ بنا رہا ہے, وہ کیا چیز ہوگا, کتنا بڑا امام ہوگا. لیکن ان سے کیا غلطی ہوئی, تمہارے سب لوگوں کو چھوڑنا پڑی, سب لوگوں کو چھوڑنا پڑی. اعلیٰ حضرت کو, تمہارا ان سے پہلے جتنے تمہارے اہل سنت کو, سب کو چھوڑنا پڑی. المنہاج فی شعب الایمان میں ان سے غلطی ہوئی. وہ میرے پاس کتاب موجود ہے, جو دیکھنا چاہے دیکھ سکتا ہے. انہوں نے کہا جبریل امین سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل ہے. اور اس دعویٰ پر انہوں نے اپنے دلائل مذہوبہ اتنے پیش کیے کہ پڑھنے والا ہل جاتا ہے. ان کا دعویٰ ہے جبریل امین افضل ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے. امام بھی بڑا ہے, عقیدے کا بندہ ہے, سب کچھ ہے اس کے پاس. لیکن یہاں پر آ کر ان سے لغزش ہوئی, ذلت ہوئی. تو اس لغزش اور ذلت کو اگلوں نے دین بھی سمجھ لیا کہ امام بڑا تھا. بات سمجھنا میری ہو کیا کہہ رہا ہوں بھائی. اصل مجھے پتا ہے تم ساری رات کام کرتے رہے ہو, لیکن تھوڑی دیر جی جی سبحان اللہ. سمجھ نہیں آ رہی, کیا بات ہے. سب نے کہا
ان سے خطا ہو گئی، پھسلن ہو گئی، لغزش ہو گئی، ذلت ہو گئی، خطا ہو گئی، حضور سے افضل کسی کو نہیں کہہ سکتا، حتیٰ کہ بعد والوں نے اجماع کا دعویٰ کر دیا، مولانا چھوڑ دی بات، بڑا بندہ ہے، بات چھوڑ دی، عقیدہ کو اتنا تو جاننا چاہیے کہ یار کس سے غلطی ہوئی، کتاب میں کس نے غلط لکھا ہے، عقیدہ یوں نہیں یوں ہے، اگر اتنا جرح و نقد اور اصلاح کی صلاحیت نہیں رکھتا تو پھر سمجھو اس نے تفقہ فی الدین، جو اس کی اپنی ذمہ داری پہلی تھی اس نے پوری نہیں کی۔ اللہ اکبر۔ یہاں میں مسئلہ پہلی بات کر رہا ہوں، پہلی ہمارے مدارس عرب و عجم بہت مشہور بندے گزرے ہیں، امام تفتازانی، امام سعد تفتازانی، اور ان کی کتاب ہمارے مدارس میں پڑھائی جاتی ہے، مشہور کتاب بہت پڑھائی جاتی ہے۔ ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے شرح العقائد النصفی، شرح عقائد کا مدرسیات میں یقین کرنا، حضرت صاحب کی صحبت سے اللہ پاک نے عجیب کرم فرمایا کہ جب شرح عقائد کو میں نے نقد کے ساتھ دیکھا، جہاں میں رک گیا اور میں نے کہا یہ کیا لکھ رہے ہیں، تو خدا کی کرم نوازی دیکھو، دنیا کائنات کا شرح عقائد کا واحد شارح ہے جس نے میدان شرح کے اندر شرح عقائد کے شرح کے میدان میں جنہوں نے بازی جیت لی، وہ ہے علامہ عبدالعزیز برہاروی رحمہ اللہ، ان کی النبراس۔ جہاں میں رک گیا اور میں نے کہا یہ کیا کہہ رہے ہیں، جب نیچے نظر ڈالی تو برہاروی صاحب بھی وہاں رک کر وہی جلال دکھا رہے تھے جو میں نے دیکھا۔ سبحان اللہ، کیا بات، کیا بات، مرحبا مرحبا۔ اور اللہ پاک نے اگر مجھے وقت دیا، مہلت دی، فرصت دی، تو میں التعقبات علی الحفوات تفتازانی رحمہ اللہ لکھوں گا۔ ایک کتاب ہے ان کی مولانا مختصر المعانی، انہوں نے اللہ اکبر، اس بندے کے اندر میں نے دیکھا نیم رفض کی بدعت شامل ہے۔ مولانا نذیر صاحب کو برداشت کم ہو، دنیا میں کسی اور مولوی کو بھی برداشت کرنا مشکل ہو، لیکن جب میرے ساتھ بیٹھے گا تو انشاءاللہ اس کو برداشت کرنا پڑے گا۔ ایک مثال لکھی، جا علی وحارب معاویہ، علی آئے اور معاویہ بھاگ گیا، تفتازانی کس کے متعلق بول رہا ہے؟ خیر تو ہے، ہم تمہارا نام لیں، تمہاری بات کریں تو علماء کی دنیا ہزار بار اپنے زبان اور دانتوں کو سنبھال کے نام لے، تم کون سی بات چھوڑ رہے ہو؟ کس کے متعلق تمہیں کس نے اتنا جرأت اور اجازت دی ہے کہ تم اتنا غلیظ جملہ لکھ رہے ہو؟ علی آیا اور معاویہ بھاگ گیا۔ اگر میں تم سے پوچھوں بتا کون سا میدان تھا جس میں معاویہ بھاگ گیا؟
پاک کی عقیدت کا یہی مطلب ہے کہ دوسرے صحابہ کی بےزتی کرتا رہو؟ وہ مولا علی تو خود کہتے تھے اپنے ساتھیوں سے کہتے تھے معاویہ سے نہ لڑنا. کیا بات ہے. سلامت رہو. میں نے حضور سے سنا یہ جیت جائے گا. اللہ اکبر. تو یہ تو دنیا کی تاریخ میں لکھا ہوا ہے. حضرت معاویہ مولا علی سے نہیں ہار سکے. بلکہ سنو افسوس علامہ تفتزانی تاریخ اور حدیث کے باب میں کمزور ہے. فریدہ باشری مجھے اپنا فنون ہے فن فام کرتے رہے ٹھیک ہے ہوندہ بھی علی لیکن تاریخ فن ہاں حدیث اور تاریخ کے فن میں کمزور ہے. توجہ بات کرنے لگا تھا. جی جی. حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے صحیح سند کے ساتھ مصنف عبد الرزاق میں یہ موجود ہے. تو انہوں نے فرمایا میرا علی کو مشورہ یہ ہے معاویہ کے ساتھ لڑنے کی نہ سوچیں اور اگر لڑ پڑے تو میں لکھ دیتا ہوں معاویہ جیتیں گے یہ ہار جائیں گے. اللہ اللہ کیا بات ہے. حالانکہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس کا آل ہے آل رسول ہے مولا علی کے ساتھی ہیں. مولا علی کا ساتھی کہہ رہے کیا بات ہے. واہ واہ واہ. میں علی سے کہوں گا نہ لڑنا. کیوں نہ لڑنا؟ فرمایا قرآن فرما رہا ہے آخر حبر الامت ہے. سبحان اللہ. قرآن کی تفسیر کے تو آپ شناور تھے نا. پاک رسول نے ان کو دعا دی تھی تو عبداللہ بن عباس نے فرمایا خدا قرآن میں فرما رہا ہے کہ جو مقتول کے وارث ہوں گے ہم ان کی مدد کریں گے. اللہ اکبر. اللہ. تو مقتول عثمان ہیں وارث معاویہ ہیں. جب خدا کہہ رہا ہے مدد کریں گے تو علی کو ہار کریں گے. اللہ. جب علی پاک ہر گئے تو حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا تمہیں کہا تھا کہ نہیں وہ تفتزانی جب تمہیں حدیث میں دستگاہ حاصل نہیں ہے تو جا علی بہارے میں معاویہ کو لکھ دیا. زندہ باد. واہ واہ واہ. سبحان اللہ کیا بات ہے. ان کی مولانا ایک کتاب ہے شرف المقاصد بہت مشہور. اللہ اکبر. شرح مقاصد میں حضرت نے لکھا ہے یعنی ان ما وقع بین الصحابہ من المحاربات والمشاجرات على الوجه المسطور في كتب التواريخ والمذكور على ألسنة الثقات يدل بظاهره على أن بعضهم قد حاد عن طريق الحق وبلغ حد الظلم والفسق وكان الباعث له الحقد والعناد والحسد واللذاذ وطلب الملك والرياسة والميل إلى اللذات والشهوات إذ ليس كل صحابي معصوما ولا كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم بالخير موصوما. وہ ایمان سے کہتا ہوں اے مسلمان اپنے دل
دل سے پوچھ. میں نے جب پڑھا تو میرے دل نے کہا وہ تفتزانی یہ کیا تم بول رہے ہو؟ یہ صحابہ کے متعلق بول رہے ہو؟ اب میں ترجمہ بتاتا ہوں کیا لکھا ہوا. حضرت نے فرمایا جو صحابہ میں جھگڑے ہوئے تاریخ کی کتابوں میں جس طرح لکھا ہوا ہے اور ثقات کی زبانوں پر جس طرح مذکور ہے، اور ایمان سے کہتا ہوں تفتزانی نے کبھی بھول کر بھی کسی راوی کے ثقہ یا ضعیف ہونے پر کلام نہیں کیا. وہ کہہ رہے ہیں اسماء الرجال کے فن میں جب جس بندے نے کوئی کتاب ایسے ہی دعویٰ چھوڑ دیا، ثقات کی زبانوں پر جو چلا ہوا ہے وہ ظاہراً یہ بتاتا ہے. افسوس ہے کہ بے ظاہر پتہ نہیں کیوں کہہ گیا، اندر تو تیرا جو کچھ کھول بول رہا ہے وہ تو میں سمجھ رہا ہوں، بظاہر بے ظاہر کیوں کہہ گیا تھا. وہ سب باتیں روایتیں یہ بتاتی ہیں کہ بعض صحابہ حق کے راستے سے ہٹ گئے. لفظ دیکھو، بعض صحابہ حق کے راستے سے ہٹ گئے مولانا، اور حد ظلم و فسق کو پہنچ گئے. اور اس حد تک پہنچنے کا ذریعہ سبب کیا تھا؟ ان میں کینہ اور بغض بھرا ہوا تھا صحابہ آپس میں، عناد تھا حق کے ساتھ، حسد تھا، جھگڑالو قسم کے لوگ تھے. ملک اور ریاست اور سرداری کی طلب تھی، لذتوں اور شہوتوں کے بندے تھے. کاش تفتزانی تیرا قلم ٹوٹ جاتا یہ لکھتے ہوئے اور تیری زبان تو ہے کون؟ تو ایک چار فن کی کتابیں لکھ کر مصطفیٰ کے صحابہ پر کلام کھول رہا ہے. تفتزانی ہوتا میں اس سے پوچھتا ادھر بیٹھ، مجھے ایک صحیح روایت سے ثابت کر دے کہ فلاں صحابی میں حسد، کینہ، بغض، دنیا کی طلب اور ریاست کی طلب، لذت اور شہوت کی حرص پڑی ہوئی تھی. ایک روایت صحیح سے ثابت کر دے، میں گردن کٹا دوں گا. ورنہ تمہیں جرأت کیسے ہوئی رسول اللہ کے صحابہ پر یہ الزام تراشی کرنے کی، وہ بھی اپنے جھوٹ کے ساتھ؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، آستانہ علیہ فرید آباد. سنو، ایسے لوگوں کو پورے ناپ تول کے ساتھ بندہ ناچیز جواب دے سکتا ہے، چھٹاکی چھٹاکی کے ساتھ اور پاؤ پاؤ کے ساتھ. حق حق اس نے کہا ہے طلب ریاست تھا، ملک کی طلب تھی، سرداری حکومت کی طلب تھی، خواہش تھی. میں تفتزانی سے پوچھتا ہوں، تفتزانی بخاری مسلم پڑھی ہے، دیکھی ہے؟ میں بتاؤں کہ سب سے پہلے یہ طلب دنیا کی کس میں پیدا ہوئی تھی جس کو تم کہہ رہے ہو طلب ریاست؟ میں بتاؤں سب سے پہلے کس میں ہوئی تھی؟ یہ حضرت عباس اور مولا علی میں پیدا ہوئی تھی. بخاری مسلم میں موجود ہے. حضرت عباس کہتے ہیں
مولا علی فرماتے ہیں عباس میرے پاس آئے، رسول اکرم بیمار ہیں، آخری ایام مجھے آ کر کہتے ہیں اور رسول اکرم کے پاس چلیں اور حکومت مانگ لیں، ورنہ حضور کے جانے کے بعد ڈنڈے کے آگے لگنا پڑے گا۔ مولا علی فرماتے ہیں میں تو نہیں یہ کام کرتا، اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگنے کے بعد بالفرض ہمیں نہ دی تو پھر قیامت تک ہمیں کوئی قریب نہیں آنے دے گا۔ اللہ اکبر، اللہ۔ اور جب صدیق اکبر بنتے ہیں تو فرماتے ہیں لوگوں نہ میں نے کل مانگی تھی نہ آج مانگا، آؤ مجھ سے اب لے لو۔ اور یہی بات پھر اپنے خلافت کے دور کے شروع میں بیعت ہونے کے بعد مولا علی نے بھی فرمائے تھے، لیکن ہم تفتہ زانی کی طرح اندر کے خفیہ مریض نہیں ہیں۔ ہمارے علماء نے، میں نے یا مولانا یاد ہوگا آپ کو، علامہ ابن عزوز مالکی کا رسالہ عقیدہ پڑھایا تھا، اس میں لکھا ہوا تھا کہ یہ ہو سکتا ہے سنی ہو، اس میں کچھ نہ کچھ بدعت کی ملاوٹ ہو تو ہو جاتا ہے، پڑھا تھا، یہ وہی بندہ ہے سنی لیکن یہ بدعت کی ملاوٹ ہے، رفض کی ملاوٹ ہے۔ اب اس سے میں پوچھتا ہوں جناب کو، سب سے پہلے حکومت کی طلب تو حضرت عباس حضور کے چچا کر رہے ہیں، اور مولا علی بھی طلب رکھتے ہیں لیکن خطرہ محسوس کرتے ہیں کہ اگر مانگی نہ ملی تو پھر کیا بنے گا، خیر تو ہے۔ اب سمجھ آ گئی یہ بات میں نے کیوں سنائی اور یہ ذرا مجھے کیوں کرنی پڑی؟ اگر کسی سے اس طرح کی غلطی ہوتی ہے نا تو اس کو واپس سیدھے راستے پر ڈالنے کے لیے ایسی باتیں پھر کرنا پڑتی ہیں۔ ہمارے ایک جلال الدبانی ہوئے ہیں، محقق جلال الدین دبانی، انہوں نے الحجج الباہرہ کتاب لکھی ہے رافضی شیعوں کے رد میں، اس کے شروع میں لکھ دیا، فرمایا مولا علی اور اہل بیت میں پیشگی جناب سے معذرت اور معافی مانگ رہا ہوں، ان ظالموں کے مقابلے میں کوئی بے ادبی کے لفظ نکل جائیں گے تو آپ مہربان ہو کر معاف کر دیں گے، کیونکہ آپ سمجھتے ہیں کہ حق کا دفاع کرنے کے لیے کبھی کبھی ایسی بے ادبی ہو جاتی ہے ان ظالموں کی وجہ سے۔ ورنہ مجھ سے کو پوچھے تو کہہ رہا ہے یہ طلب ریاست فلان، میں یہ کہتا ہوں اور میرا یہ عقیدہ ہے کہ مصطفیٰ کا صحابی حکومت کے لیے لڑے بھی صحیح تو وہ دنیا کے لیے نہیں دین کے لیے لڑ رہا ہے۔ کیا حضرت یوسف علیہ السلام نے نہیں فرمایا قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم؟ حضرت یوسف فرماتے ہیں عزیز مصر سے مجھے وزیر خزانہ بنا دے، میں علم والا بھی ہوں اور حفاظت بھی پوری کرنے والا ہوں، ذرہ برابر خیانت نہیں ہوگی۔ تفتہ دانی
پاک مصطفیٰ کے صحابہ کے متعلق بدزنی اور بدگمانی تیرے دل میں پیدا ہوئی، خدا تجھے بخش دے۔ ہمارے دل میں یہ نہ بدگمانی ہے نہ کچھ ہے۔ تیرے سے زیادہ میں اللہ کے فضل سے حدیثیں پڑھ کر بیٹھا ہوں، روایات پڑھ کر بیٹھا ہوں، میری کتاب میں وہ روایات آئیں گی جن میں ایک صحابی کہہ رہا ہے، دوسرا کہہ رہا ہے، تیسرا کہہ رہا ہے، چوتھا کہہ رہا ہے یہ فلانے کفر کر رہے ہیں، بادشاہی پر لڑ رہے ہیں، ریاست پر لڑ رہے ہیں، فلاں کر رہے ہیں، فلاں کر رہے ہیں۔ لیکن بحمد اللہ تعالی ہم اس کو ٹھنڈے دل سے پڑھتے بھی ہیں اور فوراً یہ کہتے ہیں کہ یہ آپس میں معاصر جب ایک دوسرے کے خلاف بولتے ہیں وہ اپنی عظمت کے پیش نظر، اپنے اجتہاد کے پیش نظر بول رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ حضرت اپنی جگہ پر ٹھیک ہے، وہ حضرت اپنی جگہ پر ٹھیک ہے، ان کا اجتہاد یہ کہہ رہا ہے، ان کا اجتہاد وہ کہہ رہا ہے۔ بدگمانی نہیں کرتے، دونوں کو اچھے اور احسن محمل پر محمول کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا مجھے کس نے جرأت دی؟ اور سنو، میں تفتزانی مت تم سمجھو چشتی گستاخ بنتا ہے اور ایسے پکڑ لیتا ہے کبھی کسی کو کبھی کسی کو۔ بدبختو ادھر دیکھو، تفتزانی ہوئے تیمور کو، تیمور لنگ بڑا بادشاہ تھا دنیا میں، اس کی ظلم کی داستانیں جتنی مشہور ہیں ان میں ایک داستان اس کی بہت مشہور ہے کہ وہ مسلمانوں کے سر کاٹ کر کافروں کے مقابل بادشاہوں کے مقابلے کے سلاطین ان کی عوام سر کاٹ کر اس نے مینار بنایا، مینار سروں کا مینار بنایا۔ مینار پاکستان نہیں ہے، سروں کا مینار۔ مینار پاکستان نہیں ہے، سروں کا مینار۔ جی 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 اس نے سروں کا مینار بنایا جی۔ علامہ تفتزانی سرکار اس کے بہت قریب رہتے تھے۔ یزید کو کافر کہتے ہیں اور تیمور کے قریب رہتے تھے۔ یہ کون سا تقویٰ ہے؟ یزید مدینے کو لوگوں کو مارے، فلان کو شہید کرے، فلان کو شہید کرے، فلان کو شہید کرے، وہ تو ظالم ہو گیا۔ اس کا نام لینا حرام، اس کا فلان کرنا حرام، نام رکھنا حرام، یہ اور اس کے سائے میں بیٹھنا عبادت ہے جو سروں کے مینار بنا رہا ہے۔ اب امیر سید جرجانی یہ بھی بہت بڑے ہمارے عالم اور بزرگ اور امام ہوئے، وہ آئے بہت زیادہ، بہت تحقیق، بہت زیادہ علم رکھنے والے تھے۔ جب آئے تو تیمور لگ نے مناظرہ رکھوا دیا تفتزانی اور امیر سید جرجانی کا۔ علماء لکھتے ہیں قلم تیز تھا تفتزانی، زبان تیز تھی امیر سید۔ مناظرے میں حضرت ہار گئے، تفتزانی ہار گئے۔ جب مناظرے میں ہار گئے تو تیمور لنگ نے تفتزانی کو ہٹا دیا اور جرجانی کو قید کر دیا، اور حضرت صاحب اسی صدمے اور غم میں ہی چلے گئے، اور صحابہ راستے سے ہٹے ہوئے، صحابہ حق کے راستے سے ہٹے ہوئے، اور تیمور کے لنگڑے کے لنگڑ بن کے نیچے بیٹھ کر ان کو حق سے ہٹنے والا لکھنے والا یہ حق پہ رہا ہے۔ اتنے اندھے ہم تو نہیں ہیں بھائی، بے شک۔
اب سمجھو تمہاری ذمہ داری کیا ہے؟ علماء علماء کی بات کرو، علماء کی کیا ذمہ داری ہے؟ ایسا بدھو کوئی عالم نہیں ہوتا، وہ بدھو ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ بدھو. میں پڑھی بیٹھا ایتھے لکھیا ہے کوئی نام مراد ہے یہ جتے لکھیا صحیح ہے کہ علماء نے لکھ دیا. عالم وہ ہے نہیں جو لکھی ہوئی بات پڑھ سکتا ہو، عالم وہ ہے جو لکھی ہوئی غلط اور صحیح میں تمیز کر سکتا. سبحان کیا بات. مولانا کیا ہمارے علامہ شامی رحمہ اللہ نے شرح العقود رسم المفتی میں نہیں لکھا بعض اوقات 10 کتابیں غلط نقل کرتی جاتی ہیں. ایک نے نقل کر دیا، دوسرا اس کے پیچھے اس نے اس سے لے لیا، تیسرے نے اس سے لے لیا، چوتھے نے اگلے سے لے لیا، اگلے نے 10 کتابیں غلط لکھتی چلی جاتی ہیں. تو فرمایا 10 کتابوں کو بھی پڑھ کر فتویٰ نہیں دے سکتا جب تک کہ شریعت پر عبور نہ ہو. اللہ اکبر. اسی وجہ سے اگلوں نے شرط کر دیا، انہوں نے کہا الصحف لا یحل. کتابوں سے علم لینے والا کامیاب نہیں ہوگا، لہذا علم وہی ہوتا ہے جو استادوں سے لیا جائے. مرحبا. واہ واہ واہ. اللہ طلاق ثلاثہ کا مسئلہ ہے. جی چلتا ہوں لیکن یہ تو آپ کو ثابت کر دیا مولانا کہ نہیں. دیکھیں توفیق خدا. شیخ عبد العزیز محدث دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فتاوی شریف میں پڑھا حضرت معاویہ فاسق ان سے فسق ہوا لیکن کہنا کچھ نہیں. میں نے جب پڑھا ہمارا عقیدہ جو ہے نا وہ حضرت صاحب نے ایمان سے کہتا ہوں ایسا عجیب جوڑا ہے کہ جو عقیدہ میں نے مجدد الف ثانی کا دیکھا ہے وہی حضرت صاحب کے پاس ہے. خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ جو مجھ سے عقیدہ پڑھ لیں. سمجھ لیں عقیدہ سمجھ لیں میں سمجھا لوں. کیا بات کیا بات. انہوں نے فاسق لکھا عباس ہمارا تو دل اللہ کل ما حاک فی صدرک فویس. حضور نے فرمایا جو سینے تیرے میں کھٹکا کرے، جو تیرے سینے میں بات کھٹکے اور دل تیرا مطمئن نہ ہو اس پر سمجھ لینا وہ گناہ ہے. تو ہمارا تو دل اللہ نے ایسا بنا دیا تھا حضرت صاحب کی صحبت میں. پہلے تو اندھا تھا، بالکل کوئی پتہ نہیں چلتا تھا، مولوی اسے پڑھتے رہے، فارغ التحصیل ہو گئے، لیکن اندھے کے اندھیرے کوئی دل کہیں پر بولتا ہی نہیں تھا. لیکن جب سے حضرت صاحب نے اس کو اپنی نظر شریف میں رکھا تو دل ایسے ٹن ٹن بولتا ہے. کیا بات ہے. سامنے آ گیا تو بولنا شروع کر دیتا ہے کہ غلط لکھا ہوا. واہ واہ. میں نے جب دیکھا وہ شیخ عبد العزیز کا فتاوی ہو یا کسی کا، میں نے کہا یہ غلط لکھا ہوا ہے، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے اہل سنت کا عقیدہ ہو. ارے اہل سنت تو کہتے ہیں صحابہ کے مسائل سارے اجتہاد ہیں، اجتہاد میں تفسیر اور فقہ کا کیا معنی؟ ایمان سے کہتا ہوں میں نے کہا یہ یا تو شیخ عبد العزیز سے غلطی ہو گئی یا کتاب میں کسی نے ملاوٹ کی، الحاق کیا. خدا کی کرم نوازی دیکھو میں چلا گیا مولانا کاشف اقبال مدنی صاحب کے پاس. ضلع صاحب فیصل آباد ستیان ان کے پاس پڑے تھے شیخ عبد العزیز کے مکتوبات خط مجموعہ کتاب تھی چھپی. اتفاق سے میں نے اٹھایا کھولا. آپ سے سوال کسی نے کیا حضور
آپ نے کہیں حضرت معاویہ کے متعلق فاسق ہونے کا لکھا ہے؟ انہوں نے فرمایا خدا را میری کتاب میں ایسی کوئی بات نہیں، کسی نے ملاوٹ کی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا بات، واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ ساڈے نال پنگے لینے سوکھے نے، پنگا پچانا اوکھا ہے، پنگا پچانا اوکھا ہے۔ ہائے ہائے، بے شک، جی اور سلامت رہو استاد جی، سلامت رہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ حدیث مبارک میں سنا چاہتا ہوں سنن کبریٰ سے، مولانا پہلے سنائی تھی سنن ابن ماجہ کے حوالے سے، اب یہ سنن کبریٰ میں حدیث صحیح ہے۔ کنا غلمانا حزاورا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیعلمنا الایمان قبل القرآن ثم يعلمنا القرآن فازددنا به ایمانا وإنكم اليوم تعلمون القرآن قبل الإيمان۔ جندب بن عبداللہ صحابی فرماتے ہیں، جندب بن عبداللہ فرماتے ہیں ہم نوجوان تھے، پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو ہمیں آپ قرآن سے پہلے ایمان سکھاتے تھے۔ کیا سکھاتے تھے؟ ایمان پہلے، قرآن بعد۔ حالانکہ عربی لوگ تھے، بات سمجھنا، کون لوگ تھے؟ بولو بولو۔ اگر عربی محض آنے سے، اگر محض عربی دان ہونے سے قرآن سے بندہ ہدایت حاصل کر لیتا تو پھر صحابہ کے عربی ہونے کے باوجود رسول اکرم سے پڑھنے کا کوئی معنی نہیں۔ وہ کہتے ہیں پہلے ایمان پڑھتے تھے پھر قرآن پڑھتے تھے۔ اللہ اکبر، معلوم ہوا لاکھ عربی پڑھتا رہے، ارے قرآن سے ہدایت نہیں ملے گی، قرآن سے ہدایت ملے گی تو کوئی معلم قرآن رسول اکرم کا نائب ہونا چاہیے، جس نائب سے پہلے عقیدہ اور ایمان سیکھو، اللہ کی معرفت حاصل کرو، پھر قرآن سیکھو۔ سبحان سبحان مرحبا، کیا لفظ ہے؟ کیا بات، فَيُعَلِّمُنَا الْإِيمَانَ قبل القرآن، کیا بات، قرآن سے پہلے حضور ہمیں ایمان سکھاتے تھے۔ علیہ تم تو عربی لوگ ہو، عربی تو تمہاری زبان ہے، قرآن مجید ایک دم پڑھا اور سارا معنی تمہارے ذہن میں آ کے بات ختم؟ نہیں، اس کا مطلب ہے قرآن سمندر ہے باقی، اور اس میں کسی نہ کسی غواص کا سہارا لینا پڑے۔ تو فرماتے ہیں پھر حضور ہمیں قرآن پڑھاتے تھے، فَازْدَدْنَا بِهِ ایمانا، پھر ہمارا ایمان بڑھ جاتا تھا اور رونق ملتی تھی کہ جو رسول نے سکھایا قرآن میں وہی ہے۔ ہائے ہائے ہائے، کیا بات، سبحان۔ اور آپ شکایت کر رہے ہیں اپنے دور میں، وہ سارا فرماتے ہیں وَإِنَّكُمُ الْيَوْمَ تَعْلَمُونَ الْقُرْآنَ قبل الایمان، تم تو ایمان سے پہلے قرآن پڑھتے ہو، قرآن سے پہلے ایمان سے پہلے قرآن پڑھتے ہو۔ ہم تو پہلے ایمان سے پڑھتے تھے پھر قرآن پڑھتے تھے۔ اوئے ایک بات وہاں پر بہاڑی میں نے کی تھی، اب یہاں کر دوں جی 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 جی، سبحان ارشاد۔ اس سے پتہ چلا
جہاں عقیدے اور ایمان کو نقصان ہو وہاں قرآن پڑھنا حرام ہے. اللہ یہ ان بھڑووں کو جواب ہے جو بھڑوے کہتے ہیں بھائی تعلیم میں کیا حرج ہے. او بولو اللہ اکبر. تعلیم میں کیا حرج ہے؟ میرا بچہ قرآن پڑھ رہا ہے فلاں مدرسے میں بھلا وہ بھی مدرسہ ہے وہ بھی مدرسہ ہے وہ بھی مدرسہ. وہ لانتی تمہیں شرم نہیں آتی؟ رسول کے ساتھ دیکھ تو صحیح. رسول پہلے ایمان سکھاتے ہیں پھر قرآن سکھاتے ہیں اور صحابی شکوا کر رہے ہیں اپنے دور کا کہ یار ہمارے دور میں تو عجیب بات چل رہی ہے. اب تو لوگ پہلے قرآن پڑھ رہے تھے پھر ایمان پڑھتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے رسول پاک نے اور صحابہ نے یہ ہمیں ہدایت دے دی کہ خبردار ایمان پہلے قرآن بعد میں. جہاں ایمان کو نقصان ہونے کا خطرہ ہو وہاں پر قرآن چھوڑ دینا. سبحان اللہ. اللہ اکبر. اللہ اکبر. یہ بڑوی قوم انگریز سے پڑھ رہی ہے, یہودی سے پڑھ رہی ہے, ہر کسی سے پڑھ رہی ہے. لاکھ لعنت ہو تیرے پڑھنے پر. اور بغیرت تو اتنا ان پڑھ ہے, اتنا غلط پڑھا ہوا کمینہ ہے کہ رسول کی حدیثوں سے یہی مطلب لیتا ہے. بولو سبحان اللہ. ایک اور صحابی ہے حضرت حذیفہ, یہ بھی سند صحیح ہے تقریباً. انا قوم اوتینا الایمان قبل ان نؤتی القرآن. فرمایا ہم صحابہ کی جماعت وہ لوگ, پانی دے, ہم صحابہ کی جماعت وہ لوگ ہیں کہ پہلے ہمیں ایمان دیا جاتا تھا پھر ہمیں قرآن دیا جاتا تھا. سبحان اللہ. بولو بولو سبحان اللہ. پہلے ہمیں ایمان دیے جاتے ہیں اور آگے وہ اپنے دور کی بات کر رہے ہیں. تھوڑی تبدیلی دیکھی ہوگی نا. وَأَنَّكُمْ قَوْمٌ أُوتِيتُمُ الْقُرْآنَ قَبْلَ أَن تُؤْتَوُا الْقُرْآنَ ایمان قبل ان تؤتوا الایمان. فرمایا تم وہ لوگ, ہمیں تو پہلے ایمان دیا جاتا تھا پھر قرآن دیا جاتا تھا, لیکن تمہارا حال یہ ہے کہ تمہیں پہلے قرآن دیا جاتا ہے پھر ایمان دیا جاتا ہے. اسی وجہ سے عقیدے خراب ہوئے. کیوں؟ آخر پاک رسول نے جو بنیاد بنائی تھی اس بنیاد سے ادھر ادھر ہدایت کیسے رہے, وہ سمجھ نہیں آ رہی رات کی. حضرت صاحب نے یہی کرم نوازی کی. اللہ کہ انہوں نے ہمیں ایمان دیا, پہلے ایمان دیا, پھر میری توجہ کرا دی کتابوں کی طرف. پھر جو میں کتابیں پڑھتا تھا اور حضرت کی بتائے ہوئے ایمان کو دیکھتا تھا, فَازْدَدْتُ بِهِ ایمانا, پھر میرا ایمان رونق پکڑتا تھا اور خوش ہوتا تھا کہ جی کمال کا یار شیخ دیا اللہ نے, دیکھو تو صحیح جس طرح کا حضرت نے عقیدہ دیا ہے اسی طرح کتابوں میں لکھا ہے. اور جب اتنا معیار دے دیا کہ ہم مجدد الف ثانی کے ساتھ کے عقیدہ سمجھتے ہیں رکھتے ہیں, تو اب تفتازانی کی بات آتی ہے تو پکڑ لیتے ہیں, علامہ جامی کی آتی ہے تو پکڑ لیتے ہیں. کسی سے بھی غلطی ہو تو ہم غلطی کو چھوڑ سکتے ہیں, ہم اپنے عقیدے اور ایمان کو نہیں چھوڑ سکتے. بے شک. یہ ہے یتفقہوا فی الدین. اللہ اکبر. کیا بات, کیا بات, کیا بات. پہلے خود تو تفقہ حاصل کرو, بات لمبی ہو گئی, مقصد کی طرف آتا ہوں. سبحان اللہ. میں نے دیکھا ہمارے دوستوں نے, ہم نے اجازت دی اور مرو یقیس والا نفسی, ہم جیسے خود انتہائی سادہ اور مخلص تھے اور کبھی ہم نے یہ نہ سوچا رزق کمانا ہے, مال جمع کرنا ہے, نہیں دین کا کام کرنا ہے. جو لگانا پڑے گا لگائیں گے, جان کی بازی آئے گی وہ بھی لگا. ہم نے اپنے ساتھیوں کو ایسے ہی سمجھا.
سب کو کھلی اجازت دی بھائی، اپنے اپنے جہاں پر بھی رہتے ہو اپنے علاقے میں اپنے بساط اور طاقت کے مطابق تم جو بھی ادارہ بنا سکتے ہو، وہ خدمت دین کا کوئی ہیلا بہانہ چلا سکتے ہو، چلو ہماری طرف سے اجازت ہے، ہم نے کبھی حساب کتاب وغیرہ کچھ پوچھا تھا؟ لیکن اقبال نے ایک بات کہی، براہی بھی نظر پیدا بڑی مشکل سے ہوتی ہے، براہی بھی نظر پیدا بڑی مشکل سے ہوتی ہے، ہم سے چھپ چھپ کے سینوں میں یہ سنگ گھٹن سے کس لیے یاد ہے؟ براہی بھی نظر پیدا بڑی مشکل سے ہوتی ہے، ہوس چھپ چھپ کے سینوں میں بنا لیتی ہے تصویریں، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، استاد علامہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد فضل احمد چشتی صاحب جیوے 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 جیوے، استاد علی فرید آباد۔ اقبال فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی طرح اللہ کے ساتھ مخلص ہونا بہت مشکل ہے، اتنا مخلص کہ جبریل آتے ہیں کچھ چاہیے بھی کچھ نہیں چاہیے، اچھا اس کو بتاؤں میں تو کیسا حال ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کفانی من سؤالی علمہ بحالی، وہ میرے حال کو جانتا ہے، میرا سوال وہاں پر وہ اچھا نہیں لگ رہا۔ اقبال فرماتے ہیں اتنا بلند نظر توحید میں بہت مشکل سے پیدا ہوتی ہے، ہوس حرص اندر چھپ چھپ کے تصویریں اور بت بنا لیتی ہے، اور بندہ اندر سے اس بت کو پوج رہا ہوتا ہے اور اوپر سے دین کا نام استعمال ہو رہا ہے۔ اگر آپ مجھے آزمانا چاہتے ہیں، یہ اتنا بڑا ادارہ بن گیا ہے، کروڑوں روپے لگ گئے، کوئی پتہ نہیں، خدا پاک نے تم جیسے مسکینوں سے یہ کام لیا، نہ کوئی گرانٹ، نہ کسی کی امداد، نہ کوئی چیز، بس حضرت صاحب کے درویش جمع ہوئے انہوں نے یہ بنا دیا۔ اگر مجھے آپ آزمانا چاہتے ہیں تو میرے ساتھ کا یا مجھ سے بہتر کوئی بندہ یہاں بٹھا دیں جو دین کا کام کرنے والا ہو۔ ابھی آپ کو چابی دے کر نہ جاؤں، مجھے چشتی نہ دے۔ میں کہتا تھا بھائی پیٹرول پمپ، چائے پانی کا پھٹا، لیکن یہ بنتا ہوا میں نے دیکھا۔
جہاں جہاں میں نے دیکھا نظر دوڑائی شاید ہی کو بندہ ہو جو مخلص دین کے لیے خالص اس نے مدرسہ بنایا، ورنہ پیٹ پوجا کر کے وہاں بیٹھا دین کھڈے میں جا رہا ہے، اس کو دین کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، اپنا مدرسہ نہیں پاس تھا۔ یہ کیا ہوا؟ وہ کملے اگر کمانا روزی کمانا ہے تو اور ذریعے بہت ہیں، چلا گیا بھائی اس کو روزی کا اڈا نہ بناؤ، اس کو پمپ نہ بناؤ۔ بہت اذیت ہوئی، بہت تکلیف ہوئی کہ ہم تمہارے لیے کیا کرتے رہے، دین کے لیے کیا کرتے رہے، تم کیا کر رہے ہو؟ ارے بھائی پوری دنیا کی مخالفت لے کر جلے بھونے بیٹھے ہیں تو کسی کا لحاظ کیا کریں گے؟ اگر تم ان چند آنٹموں چانٹموں کا ہم لحاظ کریں گے تو پھر جو فرعون بیٹھے ہوئے ان کا کر لیتے ہیں، سیدھی سچ بات ہے۔ وہ تو بھڑوے پہلے ہی چاہتے ہیں کہ چشتی پھل سے ہمارے ہاتھ میں آ جاؤ۔ بڑے افسوس سے کہہ رہا ہوں جس کے پاس کوئی عشر آتا ہے بغل میں مار لیتا ہے، زکات آتی ہے بغل میں مار لیتا ہے، ہمیں بتانا تک دوبارہ نہیں کرتے۔ یہ کیا ہوا؟ ہزار بار میں نے کہا کہ مجھ سے آکری صاحب لوگ ابھی لینا چاہتے ہو، یہیں پر اٹھ کھڑے ہو جاؤ۔ یہ میرا منشی ہے، یہ میرے مدرسے کے مدرس بھی ہیں، ناظم بھی ہیں، منشی بھی ہیں، اتنے بوجھ ہیں اس بندے پر، لیکن میں حیران ہوں اس بندے نے آج تک مجھ سے تنخواہ نہیں مانگی۔ جب کہتا ہوں تنخواہ کا کہتے کیا کریں گے، میرا تو گزارا چل رہا ہے، خدمت ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اور میں کہتا ہوں نہیں یار، آخر تمہارے ساتھ ضروریات ہیں، تو میں کئی مرتبہ میں نے ایسا کیا کہ سال کی تنخواہ 10,000 15,000 کے حساب سے سال کے پیسے کوئی اکٹھے کر کے دے دیے۔ اب مجھ پر ان کے قرضے ہیں، پتہ نہیں کتنے سال ہو گیا، وہ میں نے نہیں دیے۔ اور کام دیانتداری اللہ ہر طرح سے کھنگارا، ایک پائی کا حساب ادھر ادھر نہیں، کروڑوں اس کے ہاتھ سے گزرے، لیکن ایک پائی کا حساب۔ اب بھی لینا چاہتے ہو تو میں چیلنج کر رہا ہوں۔ لیکن میں حیران ہوں جب دوسروں کو کہتا ہوں حساب کو، تو تم حساب کیوں نہیں دیتے؟ تو تمہیں موت کیوں آتی ہے؟ اس کا مطلب ہے تم چور ہو، ہمارے اندر چور گھسے ہو، ڈنڈی باز گھسے ہوئے ہیں۔ میرے بھائی کہتے ہیں حکومت ڈنڈے والی اور مولوی ڈنڈی والا۔ آگے کیا جملہ پورا کیا بات نہیں۔ آج خالد صاحب راتی بول رہے تھے نہیں حاکم کا آج خالد صاحب کدھر چلے گئے؟ حکومت دا ڈنڈے تے ملا دا ڈنڈی تے زور ہے، ادھر دعوی ترقی ادھر دعوی اسلام پر گل وچ پیسے والی ہو۔ مدرسے بن رہے ہیں، سنو، ایک مدرسہ یہاں بنا ہوا ہے، دوسرا وہاں بنا ہوا ہے، تیسرا وہاں بنا ہوا ہے، چوتھا وہاں بنا ہوا ہے۔ ارے بھائی 10 مدرسے، ایک ایک ضلع میں 5-5 10 مدرسے، 5-5 10 مدرسے، ابھی کیا کر رہے ہو؟ کیا کر رہے ہو؟ گلی ڈنڈا کھیل رہے ہو۔ خود ہمیں نتیجہ دو۔
لاکھوں روپے ان غریبوں کے بیچارے پتہ نہیں خون پسینے کی کمائی کس طرح یہ کما کر دیتے ہیں. تمہارے پاس آتے ہیں دو، ہمیں نتائج دو، ہمیں بندہ دو. کون سا تیار کیا؟ تفقہ فی الدین کس کو دیا؟ حال یہ ہے کہ جو مدرسے کا محتمم ہے وہ تفقہ سے خالی ہے. نیچے تفقہ بڑے ماں لینا ہے. جتنے ہمارے مقررین ہیں ان کے اندر میں نے کیا دیکھا، جب کرسی پہ بیٹھے گا امام غزالی کے لیے بات ایسے کرے گا سارے امام اس کے اندر سے بول رہے ہیں، اور اگر غلطی سے کوئی مسئلہ پوچھ لے تو بس ختم. میں ان سے پوچھتا ہوں کیا تم پر تفقہ فی الدین پھر فرض نہیں؟ جب تم سال پورا باہر پیسہ جمع کرنے میں لگاتے ہو تو کیا خود کو مکمل کرنے کی نہیں سوچی؟ تو سال کے کچھ دن تم نے خود اپنے آپ کو صحیح بنانے کے لیے وقت نہیں دیا. یہ کیا عجیب بات ہے. وہ تم سمجھتے ہو کہ تمہارے اوپر دین کی کوئی ذمہ داری نہیں؟ یہ اکرم توسل صاحب بیٹھے ہیں. توسل صاحب بتائیں آپ کے توسا شریف توسل علاقے میں کتنا مدرسے ہیں؟ نہیں، ہاں وہ تو پرانا مدرسہ ہے نا. بس پھر ٹھیک ہے. دیکھو بھائی بس یہ ہم مولانا قانون بنا رہے ہیں ہر ضلع میں درس نظامی کا مدرسہ ایک کافی، دوسرا مدرسہ درس نظامی کا. اگر کوئی اپنی جیب خرچ سے ذاتی چلانا چاہتا ہے تو ہم ملیں گے، لیکن دوستوں کے جمع خرچ سے دوسرا مدرسہ نہیں چلے. اب آ گئے حفظ ناظرہ لکھنے سکھانے، چھوٹے جس کو ابتدائی تعلیم کہتے ہیں. ابتدائی تعلیم کے مدرسے وہ زیادہ ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن وہ رہائشی نہیں ہو سکتے. کیا کہہ رہا ہوں؟ ہمارے پاس اتنا طاقت نہیں کہ ہم اتنے بڑے بوجھ اٹھاتے رہیں. اگر کوئی کہے کہ میں تو اپنے علاقے کو چلا رہا ہوں، وہ تیرا خانہ خراب نہ ہو. تو اپنے علاقے کو جو چلا رہا ہے تو کن سے چلا رہا ہے؟ جنہوں نے مرکزوں کو چلانا تھا انہی سے چلا رہا ہے نا. جب ان سے تو خود لے کر کے چلا رہا ہے، جب آگے نہیں آئے گا تو یہ مراکز کیسے چلیں گے؟ یہاں پر اتنا بڑی عمارت بنانے کا میرا مقصد تو بیٹھنا نہیں ہے. میں تو بیٹھا ہوا ہوں، میری ذاتی جمع خرچ تو نہیں. یہ سوری عبد القیوم صاحب بیٹھے ہیں، 3 ایکڑ رقبہ انہوں نے ایک دم دے دیا پاک وطن. میرا خالی بیٹھنے کا کام ہوتا ادھر بیٹھنا تھا. جو ضرورت تھی دین مذہب کی، دین کی جو ضرورت تھی، وہ اگر میں نے وہاں پوری ہوتی نہیں دیکھی تو یہ منہ پر بیٹھے ہوئے ہیں. ان کو میں نے کہہ دیا جو کچھ دیا واپس لے بیٹھے ہوئے. ان کو کھلی اجازت ہے، جب بھی چاہیں. ہم صرف دل دیکھتے ہیں.
دل نہیں دیکھ سبحان اللہ ہم نے دل دیکھ لیا چودھری صاحب کا دل خدا کے ساتھ ٹھیک ہے سبحان اللہ سبحان اللہ تو ہم نے کسی کی جیب کو تھوڑا دیکھنا چلو بھائی جو مدرسہ چلا رہے ہو کچھ بھی کر رہے ہو کسی جذبے کے ساتھ چلاؤ تو ٹھیک ورنہ خدارا ٹکر جھپ مولوی کی ہمارے پاس کوئی گنجائش وہ پھر کسی اور کا تحقیق سبحان اللہ جتنے زیادہ کوئی مدرسہ نیا تیار نہیں ہوگا حضرت صاحب سے یہی مشورہ ہوگا جس کا آپ پہلے اشارہ فرما چکے کوئی مدرسہ تیار ہوگا پہلے ہم سے منظوری ہے ہم اس علاقے کا دورہ کر کے اس کی ضرورت کو سمجھیں اگر ضرورت ہوگی تو وہاں پر منظوری ہوگی قرآن پاک کا محل بنانا ہے یہ پہلے ہم سے پوچھا جائے اس کے اندر کیا کیا ہوتا ہے سوچ رہے جو کچھ تیار ہوا جب مجھے کوئی پیسے دیتا ہے ہاں بھائی یہ کس کے دیے وہ ایسے ہوتا ہے جب وہ کہتا ہے جی اس قرآن یہ لو یہ قرآن بات یہ لو بھائی اور لکھو اس کو رسید دو بات نہیں سمجھے خدا کے بندے اپنے دونوں ہاتھ یہاں صاف دنیا میں بھی بچ جاؤ گے آخرت میں بھی بچ جاؤ گے جو مقررین ہیں یہ ہمارے پاس بیٹھیں گے ہم ان کو وقت بتائیں گے کہ سال میں یہ وقت تم نے اپنے علم کو حاصل کرنے کے لیے وقت کرنا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ میں نے تو عجیب بات دیکھا یہ ہمارے مدرسین بنے بیٹھے ہیں حال یہ ہے کہ جو میں نے کتابیں لکھی ہیں ان کو وہ بھی پڑھنا نہیں ہے بتاؤ کوئی اس وجہ سے نہیں پڑھتے وہ استاد تو مشکل ہی بہت لکھتا ہے تیرا کھانا خراب نہ ہو تو پھر استاد کی جگہ پر کیوں بیٹھا ہوا ہے جا کتے کھسی کر جا کے ہوٹل دیکھ لو گے دیہڑی لا بھائی روپیہ والی پگ بن کے وقت گزار لوگوں نے دھوکھا دے کے بیٹھا ہے اردو لایا ہی میرا حال ہے ساری اردو نہیں لکھی پڑی جاتی اب یہی لوگ جب میرے وکیل بنے گے ہمارے وکیل بنے گے جب ادھر کسی کی طرف سے سوال ہوگا تو حضرت وکالت کیا کریں گے حضرت کی تقریر اور بحث ختم ہوگی اور ہم اندر شاہ جی اس وکالت میں یہ نتیجے نکلنے نے اور بھی جنہوں ساڑھی لکھی اردو نہیں میں ہوگی وہ ایڈا میرے تماشا لگا ہوا تو ایڈے پاگل ہو گئے ہو لوگوں کا تسی وہ زکات ہر شے خرد بدھ کیتی جاندی جی شرم نہیں تانوں ذرا پیا خبردار جس منبر پہ بیٹھ گئے ہو اندر چاٹی مار کے بیٹھا کرو تو میں ٹکے دا نہیں لیکن اس مرشد کا کرم ہے کہ جنہیں مینوں زبان لائی ہے گونگے نو تے مینوں ایتھے بھا دیتا ہے لہذا سونیا میں ایویں دا ایویں گونگا ہی آپ نو سمجھاں گا میں بولنا نہیں جے کوئی تو بولے گا تے چج دا تو ہی بول جانا ورنہ میرے کول گل نہیں ایسے دے نال بہنا امام نہیں بن کے بہنا
قرآن محل شریف منظوری نال بناؤنے نے حالات ایک جیسے نہیں رہتے. حالات تو دن ب دن شر کی طرف جا رہے ہیں. جو بن گئے قرآن محل شریف ان میں کیا رکھنا ہے؟ کیا رکھنا ہے؟ نیچے والے مقدس کاغذات اٹھا نہیں سکتے. اٹھاتے ہیں تو 2 ہی صورتیں ہیں. جلاتے ہیں تو خود جیل میں جاتے ہیں, نہیں جلاتے تو گستاخ بنتے. کیا کریں؟ اب وہ بڑوے کتے کے بچے وہاں پر 4 مسکینوں کو بیچاروں کو جیل میں رکھا ہوا ہے. سال گزر گیا تو بڑوا آتا ہے, کسی ڈال کر بڑوا چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے, مطلب پڑے خدا کرتا ہے. خود بڑے بننے کی نہ سوچ. کوڈوں والا حضر ہوگا, بڑے تو بن بیٹھے. پوچھ لی تو تاں کر لی, جس نے پوچھ لی پچھوں پھنس گئی. تو میرے بھائیوں, یہ چند ضروری بات ہے. عمرا حضرات ہیں, جو عشر ہوگا, عشر کے مسائل میں نے بیان کیے اور عشر کس طرح دینا ہے وہ بھی بتایا ہے. لوگ یہ عشر لینے والے ہیں جن کو پتہ ہی نہیں عشر کے مسئلے کیا ہیں. وہ میں نے اگلے دن یہاں وزارت کی عید کے موقع پر فطرانے کے مسائل بیان کیے اور میں نے کہا دیکھو, جو فطرانے لیتے ہیں خود ان پر فطرانہ واجب ہوگا. پتہ نہیں وہ سنا ہے آپ نے, مسئلے سنے ہیں؟ تو کیا حرام کھانا ہے؟ میں نے تو کبھی فطرانہ نہیں کھایا. جس وقت مجھ پر لگتا تھا اس وقت کھاتا تھا. یوں ہی مالک نے اس حال سے نکالا, اب فطرانہ دیتا ہوں. سب کے لیے اعلان کیا 250 روپیہ اور میں نے فطرانہ دیا 500 روپیہ. زکوٰۃ ادا کرتا ہوں. تو عمرا حضرات, عشر ہم نے جو کیا آپ سن رہے ہیں. آپ پھر نیا سمجھو اعلان ہے, علاقے میں جو عشر ہوگا رسید ہوگا. عشر دینے والے نے رسید دی, رسید پہ اپنا نمبر دینا. نمبر دے کر ہم سے جو ہم نے فون نمبر بتائے ان پر آپ کا کرنا ہے کہ جی ہم نے فلاں صاحب کو اتنا عشر دے دیا. اب اس کا کیا مقصد ہوگا؟ اس کا یہ مقصد نہیں ہوگا کہ ہم نے وہ عشر آپ سے چھین کر تو ہم نے کھا لینا ہے. میں آپ کے عشر کے بغیر ہی بنتا رہا ہوں. میں آپ کے عشروں پر نہیں بنتا رہا, خبردار. اس کا مقصد یہ ہوگا کہ خیانت کسی کا حق نہ مارنا. ہماری نظر سے گزرے گا, ہم آپ کے ادارے کو دیکھیں گے اس کو ضرورت کتنا ہے, جتنا ضرورت ہوگا اس کو دیں. جو زیادہ ہوگا ضرورت سے وہ دوسرے کو دے دیں, تیسرے کو دے دیں, چوتھے کو دے دیں. 50 لاکھ روپیہ ہمارا لگ گیا 4 بندوں پر جو جیل میں پڑے ہوئے. کتنا لگ گیا؟ 50 لاکھ. تو ہم ان لوگوں کو کیسے اجازت دیں یا ان لوگوں کو کس طرح آزاد چھوڑیں کہ جو صرف اپنے اوپر لگانے کے عادی ہیں اور دوسرے کا خیال نہیں رکھتے.
پہلا لکھاں روپے لگ گئے بابے بلال سے لاہور والا کے 12 سال کیس چلیا، لیکن جنہ بدھواں نو حضرت صاحب نے سمجھا گئے انہاں بدھواں انہاں تو بھی نہیں سمجھا تھے، میں سمجھایا کہ میرے تو بھی نہیں سمجھا۔ حضرت صاحب گرفتار ہوئے تو فوراً آپ نے ارشاد فرمایا جا کے پٹھی چھٹ لے، پٹھی گرا دو، فوراً پٹھی گرائی گئی۔ میں سوچا بس جس لئے بزرگوں کا یہ حال ہے میں کی کرنا، میں فوراً آن کے سلطانی صاحب لا کے پٹھی چھٹ لے۔ ملتان دے چگلاں جڑے 4 مجاہد اندر پئے نے انہوں نے کوڈواں انگل دتی، استاد گستاخ ہو گیا، تسی ادب آ گئے، انہاں ادب کیتا، ہن سال ہو گیا اس ادب تو انہاں توبہ کیتی، انج کرتے پین کہ میرے خیال دے باہر نکل کے کسے علاقے وچ جے خالی چٹا کاغذ بھی چلتا ہونا ہے نا تو اس ضلع چ انہوں نے پڑھنا، انہوں نے ہوں لڑائی جی باہر نکل کے پیشی واسطے جی لڑائی ہوتی ہے نا وہ پھر لڑائی میں سنتا رہنا کی کر دینا، پھر میں پھر غصے نال کہہ دینا ادب نہیں جی کرنا آگے تھوڑا کیتا ہے مرادہ کی سمجھے سی علی دا پترا جنہیں سارا کچھ سمجھایا سکھایا سب کچھ کیتا، یہ اج گستاخ بن گئے نا مرادہ ادب والا تو نکل کھلوتا ہے۔ قرآن پاک دا محل بھی ایویں نہیں بنانا، مدرسہ بھی ایویں نہیں بنانا، اور جو کچھ مارا ہونا ہے وہ تساں رسید تے چڑھاونا ہے، تساں اج تو بعد سمجھنا ہے اللہ لدیہ رقیب عتید، تمہارا سخت نگرانوں پر موجود ہے بے شک درویش دوسرے کے نہیں، ہم دوسرے کے لینا ہی نہیں چاہتے، دوسروں کے پیسے ہم لینا نہیں چاہتے، اگر دوسرے سے یعنی سکولیوں سے اگر پیسہ لینا ہم جائز سمجھیں تو پھر آپ مجھے اجازت دیں میں حکومت سے لے لوں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے استاد جی، سلامت رہو، کیا بات۔ اربوں کو دیکھ کر تو میں نے تھوکا تک نہیں ہم نے، اور آپ اپنے 10 روپے کے پیچھے مجھے ہمیں ذلیل کرنا چاہتے ہو کیا؟ یہ بے ضمیری کا کام ہم سے تو نہیں ہوتا، کسی نہیں سکتا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ ہم نے جو یہ سلسلہ شروع کیا میں نے خود لودھرا میں یہ موضوع لگایا تھا، مرتبان کے بھائی نے یہ بک بک کی تھی، یہ چلتے سے روکتا تھا اور اب لے رہا ہے، تو میں نے یہ وضاحت کی وغیرہ تمہیں شرم نہیں آتی، خارجیوں کی طرح موٹے دماغ کے اور دین سمجھتے نہیں ہو، خارجی بھی صحابہ پر فتوے لگانے شروع کر دیا انہوں نے، اور تمہارا بھی وہی حال ہے بغیرت۔ ہم نے جو کہا تھا چندے نہ لینا ان سے ان کے متعلق تھا، ان لوگوں کے متعلق تھا جو چندہ دے کر دین پر اپنا احسان اور اپنی حکومت جمائے، ان سے لینا حرام ہے، اور جو مسکین دین کو دے کر یہ کہتے ہیں کہ لینے والے کا بھلا ہو، شکر ہے اس نے لے لیا یار اچھی جگہ پر لگ گیا کام آ جائے گا، اور پھر خود سمجھے میں بھی دین کا پابند رہوں گا، اور یہ بھی جس طرح ہے اسی طرح دین کا پابند ہے، ایسے بندے سے لینا رسول کی سنت ہے۔ موٹا دماغ کا بے غیرت تم لوگوں نے ہم سے پوچھو تو صحیح، ہمارا کلام ہے تو مراد بھی تو ہم جانتے ہیں۔ میں پاگل ہوں؟ ایک کام رسول کرتے رہے اس کو ناجائز کہتا ہوں تو میں کافر ہو جاؤں گا؟ او مولانا جو کام شریعت میں ثابت ہو اس
تو علی الاطلاق حرام کہنے والا تو کافر بن جائے گا. اگر بالفرض وہ الفاظ کوئی مطلق بول بھی رہا ہے تو ان الفاظ کی تقریر اس کے دل میں ہوگی، ارادے میں ہوگی، اسے پوچھو.